دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسرائیل کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ معلومات، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے اسرائیل کس نبی کی قوم ہے، اسرائیل پر کون سا آسمانی کتاب اتارا گیا، وہ کون سے انبیاء کرام تھے جن کو اسرائیل قوم نے نہیں مانا، ہٹلر نے کتنی یہودیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ عیسائی بھی اس قوم سے کیوں نفرت کرتے ہیں، ہٹلر نے اس قوم کے بارے میں کیا کہا تھا۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہے۔ دوستو اسرائیل کی معنی ہے عبداللہ یعنی خدا کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو خدا کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا حقیقی دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل تاریخ اسلام کے مشہور قوموں میں سے ایک ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ شامل ہے۔ دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ سفر ہجرت کے دوران آپ نے سارہ اور ہاجرہ سے شادیاں کیں۔ آپ کے چھوٹے بیٹے اسحاق سارہ سے پیدا ہوا اور بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد ابجد بھی ہیں، حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا، جبکہ خود سارہ اور چھوٹے بیٹے اسحاق فلسطین میں مقیم رہے۔ حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب تھا اور اپنے والد، دادا اور چچا کی طرح آپ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں ایک بہت بڑے سرکاری عہدے پر فائز ہوا تو بہت سارے بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اس دوران میں بھی اس قوم کی ہدایت کے لیے پیغمبر آئے، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کافی مشہور ہیں۔ بنی اسرائیل طویل پرعرصہ زندگی اور حکمرانی کے بعد قبطیوں کی غلامی میں جکڑے گئے تو خدا نے ان کی رہنمائی اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو قبطیوں سے آزاد کرا کر بحر احمر کے پار واپس فلسطین میں لے کر آباد کیا۔ یہاں حضرت موسیٰ کے بعد اس کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر اور بادشاہ بنے۔ اس کے بعد طویل عرصے تک فلسطین پر حکومت کی۔ اس دوران میں ان پر اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں نازل ہوئیں، تاہم اس قوم نے اس کی قدر نہ کی۔ اس قوم میں سینکڑوں نبی بھیجے گئے، ان میں کئی نبیوں کا انکار کیا گیا۔ کئی نبیوں کی نبوت تو قبول کی گئی لیکن ان کی نافرمانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 2 باپ بیٹوں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عزت بخشی۔ حضرت سلیمان 9ویں صدی قبل مسیح میں فلسطین کے بادشاہ اور پیغمبر بنے۔ اس کی وفات کے بعد اسرائیل کے قبائل نے اس کے جانشین کی مخالفت کی اور اسرائیل کے نام سے شمالی فلسطین میں اپنی بادشاہت قائم کر لی۔ دوستو 537 قبل مسیح میں بابل اور نپنوا کے حکمران فلسطین پر چڑھ دوڑے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور ہزاروں کو غلام بنا کر ساتھ لے گئے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اسرائیل کا ذکر آیا ہے۔ ایک سورہ کا نام ہی سورہ بنی اسرائیل ہے۔ یہ قوم اگرچہ بڑی دولت مند تھی لیکن دنیا کے مختلف ممالک میں منتشر ہو چکی تھی۔ 1917 عیسوی میں برطانیہ نے ان سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کی ایک آزاد ریاست قائم کی جائے گی، لیکن اسرائیلیوں نے اس سے پہلے ہی فلسطین میں زمینیں خریدنا شروع کر دیں اور وہاں پر بسنے والے پرانے فلسطینیوں پر بے انتہا مظالم کر کے ان کو فلسطین سے بے دخل کر دیا اور اپنے طور پر 1948 میں آزادی کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح غیر منصفانہ طور پر اول روز ہی سے اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والی طاقتوں امریکہ، برطانیہ، روس وغیرہ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور آج تک تقسیم فلسطین کی قراردادیں دنیا بھر کا منہ چڑھا رہی ہیں اور غاصب اسرائیل حکومت قائم ہے۔ بنی اسرائیل خدا کی سب سے پیاری قوم تھی۔ ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمان سے پکے پکائے کھانے آتے تھے۔ 586 قبل مسیح میں یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی علاقہ پر بابل کے لوگوں نے قبضہ کر کے عبادت گاہیں مسمار کر دی اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا۔
اس کے 100 سال بعد بنی اسرائیل واپس آنا شروع ہوئے اور انہوں نے اپنی عبادت گاہیں تعمیر کی، مگر اس جگہ نہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنوائی تھی۔ سن 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اسے یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا۔ 165 قبل مسیح میں بغاوت کر کے ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ 100 سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا۔ سن 70 عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی جسے شہنشاہ ٹائٹس نے کچل دیا اور یہودیوں کی عبادت گاہیں مسمار کر دیں، انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ روم کے بادشاہ ہیدریان نے سن 118 عیسوی سے 138 عیسوی تک یہودیوں کو شروع میں بیت المقدس آنے کی اجازت دی، لیکن بغاوت کرنے پر بیت المقدس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودیوں کو غلام کے طور پر بیچ کر شہر بدر کر دیا گیا اور ان کا واپس بیت المقدس آنا ممنوع قرار دیا گیا۔ سن 614 عیسوی سے 624 عیسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی اور انہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کھلی چھٹی دے رکھی تھی، مگر انہوں نے مسجد الاقصی میں عبادت نہ کی اور عرب عیسائیوں پر بہت سے ظلم کیے۔ اس کے بعد بازنطینی حکومت آئی جس نے 636 عیسوی میں اپنے مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محافظ اور امن کا پیامبر قرار دے کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ سن 618 عیسوی سے 636 عیسوی تک فلسطین اور اردن پر مسلمانوں کی حکومت رہی، بس اس میں وہ عرصہ شامل نہیں ہے جس میں صلیبی جنگیں شروع ہوئی تھیں۔ اس وقت تک فلسطین سے یہودیوں کو باہر ہوئے 1800 سال ہو چکے تھے۔ اسرائیل کے بارے میں تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی نبی کی تائید نہیں کی اور نبیوں کا قتل عام کیا، جس میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کو بھی قتل کرنا چاہا لیکن اس کو خدا نے زندہ 7ویں آسمان پر بلا لیا۔ یورپ میں یہودیوں کو عیسائیوں کا دشمن سمجھا جاتا تھا اور ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا الزام بھی لگایا جاتا تھا۔ اس کے باوجود بھی 19ویں صدی میں بہت سے یورپی ممالک نے یہودیوں کو شہریت کے حقوق دیے، اس امید پر کہ وہ دوسری آبادی کے ساتھ مل جل کر رہیں گے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں ایک بین الاقوامی سازش کے تحت یہودیوں کے خلاف نفرت جاگی، جس کی وجہ یورپ میں قوم پرستی کا جنون تھا۔ وہ بہت سے مذہبی لوگوں اور مفکروں نے یہ دلیل دی کہ یہودی ایک الگ نسل ہیں اور ان کا عیسائیوں کے ساتھ رہنا ان کے نسل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 نے جرمنی اور دیگر یورپی ممالک میں قوم پرست اور نسل پرستانہ جذبات کو تیز کیا۔ مشرقی یورپ میں بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس جنگ میں 20 لاکھ جرمن فوجی مارے گئے اور بہت سا علاقہ کھو دیا، جس کی وجہ فوج نے یہ بتائی کہ یہودیوں نے جرمن کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا اور وہ اندرونی طور پر جرمن مخالف فوج برٹش کی مدد کر رہے تھے۔ دوستو، جنوری 1933 میں دائیں بازو کے سیاست دانوں نے بیک روم ڈیل کے تحت ہٹلر کو چانسلر مقرر کر دیا اور باقی تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ بہت سے کمیونسٹوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یورپ اور جرمن میں بسنے والے یہودی جرمنوں اور دوسرے یورپی لوگوں سے زیادہ دولت مند تھے اور سود خور بھی تھے۔ مقامی لوگوں کے ساتھ یہودیوں کا رویہ غیر منصفانہ تھا۔ یہودی معاہدات کر کے پھر ان سے مکر جاتے تھے۔ جھوٹ، دھوکہ بازی اور بے ایمانی کی وجہ سے عام آدمی کی نفرت یہودیوں سے بڑھنے لگی۔ یہودی مقامی لوگوں کے ساتھ قرضہ کی واپسی کے لیے بہت برا رویہ اختیار کرتے تھے، اپنا قرضہ اور سود بڑھا چڑھا کر لکھتے تھے، جس کی وجہ سے یہ بدبخت قوم پورے یورپ میں بدنام ہونے لگی۔ جرمن میں بسنے والے یہودی دوسرے ممالک کی فوج کی جاسوسی کا کام بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے حکومتی سطح پر بھی یہودیوں سے نفرت بڑھنے لگی۔ اس لیے سن 1933 میں حکومت نے یہودیوں کے خلاف تقریباً 1500 سول قانون بنائے اور یہودیوں پر کئی پیشوں اور سول سروس پر پابندی لگا دی گئی اور 1934 کے آخر تک جرمن یہودیوں کو جرمن عوام کی زندگی سے بالکل الگ کر دیا گیا۔
نازی جرمن حکومت نے 1935 میں نیورمبرگ کے قوانین کو پاس کیا، جس میں یہودیوں کی اقتصادی سرگرمیوں کو محدود کیا گیا اور جرمن یہودی شادی کو جرم قرار دیا گیا۔ آہستہ آہستہ یہودی طلباء کو بھی اسکول کے نظام سے باہر کر دیا گیا۔ 1938 سے 1939 تک یہودیوں کے کاروبار کو ضبط کر لیا گیا۔ یہودی مخالف تشدد بڑے پیمانے پر نازی پارٹی کے ممبران کی طرف سے شروع ہوا۔ یہودی دکانوں کا بائیکاٹ کیا گیا تاکہ ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جا سکے۔ 8 اور 9 نومبر 1938 کو ملک گیر طور پر یہودیوں کے 9,000 دکانوں میں سے 7,500 دکانوں کو لوٹ لیا گیا۔ اس میں تقریباً 90 یہودی مارے گئے اور 30,000 یہودیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ نازی گورنمنٹ چاہتی تھی کہ تمام یہودی ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ 1939 تک جتنے یہودی ملک چھوڑنے کی طاقت رکھتے تھے، جرمن چھوڑ کر امریکہ، شنگھائی، ساؤتھ امریکہ، فلسطین اور ساؤتھ افریقہ چلے گئے۔ 1941 اور 1942 کے درمیان جرمن حکومت کی اعلیٰ ترین سطحوں نے یورپ بھر میں تمام یہودیوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ متاثرین کو ریل کے ذریعے جلاوطن کے کیمپوں میں بھیج دیا گیا، جہاں اگر وہ سفر میں بچ گئے تو زیادہ تر زہریلی گیس سے ہلاک کر دیے گئے۔ دوسرے یہودیوں کو جبری مشقت کے کیمپوں میں ملازمت دی گئی، جہاں بہت سے لوگ بھوک، بدسلوکی یا تھکن سے مر گئے۔ کچھ یہودیوں کو تو مہلک طبی تجربات میں استعمال کیا گیا۔ دوستو، اب آتے ہیں 6 ملین یعنی 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام، ہولوکاسٹ۔ ہولوکاسٹ دوسری جنگ عظیم کے دوران یورپی یہودیوں کی نسل کشی تھی۔ 1941 سے لے کر 1945 تک نازی جرمنی اور اس کے ساتھیوں نے جرمن کی مقبوضہ یورپ میں تقریباً 60 لاکھ بدبخت یہودیوں کو منظم طریقے سے قتل کیا، جو یورپ کے کیمپوں میں فائرنگ اور زہریلی گیس کے ذریعے مارے گئے۔ پہلے لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو مختلف کیمپوں میں ٹھہرایا گیا، پھر ان کیمپوں میں مردوں اور عورتوں کے سر کے بالوں کو شیو کیا گیا، یہ کہہ کر کہ ان میں جوئیں ہو گئی ہیں۔ ان بالوں میں سے جرمن کے افسران کے لیے قالین بنائے گئے، جو کئی عرصے تک گورنمنٹ اداروں کی زینت بنے رہے۔ بال شیو کرنے کے بعد ان کو لاکھوں کی تعداد میں جمع کر کے وہاں زہریلی گیسیں چھوڑی گئیں۔ جب سارے ہلاک ہو گئے تو مختلف کیمیکل پروسیس کے ذریعے ان کی لاشوں کو مشینوں کے ذریعے چورا کر کے کیمیکل ڈال کر زمینوں میں کھاد کی طور پر استعمال کیا گیا۔ نسل کشی، اجتماعی قتل، اجتماعی فائرنگ اور زہریلی گیس سے ہلاکتوں کی تعداد 60 لاکھ تک۔ نسل کشی، اجتماعی قتل، اجتماعی فائرنگ اور زہریلی گیس سے ہلاکتوں کی تعداد 60 لاکھ تک پہنچ گئی، جو یورپ کی یہودی آبادی کا 2/3 تھے۔ جون 1939 میں سوویت یونین پر حملے کے بعد تقریباً 15 سے 20 لاکھ یہودیوں کو جرمن فوج اور مقامی ساتھیوں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ قتل شدہ یہودیوں کی جائیداد، مکانات اور ملازمتیں جرمن اور دیگر غیر یہودیوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ ہولوکاسٹ متاثرین کی اکثریت 1942 میں مر گئی تھی۔ مئی 1945 میں جنگ کے خاتمے تک یہ قتل کم شرح پر جاری رہا۔ بہت سے زندہ بچ جانے والے یہودی جنگ کے بعد یورپ یا باہر ہجرت کر گئے۔ ہولوکاسٹ کے مجرموں کو مجرمانہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ اربوں ڈالر کی تلافی کی ادائیگی کی گئی۔ ہولوکاسٹ یہودی لفظ ہے جس کی معنی ہے جلنے کی قربانی۔ دوستو، یہودیوں کے خلاف یورپ اور جرمنی میں بڑھنے والی نفرت کی وجہ یہودیوں کی منافقت تھی۔ یہ اپنے کسی بھی معاہدے پر قائم نہیں رہتے تھے، اپنا ہر وعدہ توڑ دیتے تھے۔ یہ زیادہ تر کاروباری لوگ تھے۔ حد سے زیادہ منافع خوری اور سود کی وجہ سے یہ پورے یورپ کی اکنامی پر چھا گئے تھے۔ جرمن میں 60% ملکیت پر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ دھوکہ بازی کرنا اور پیٹھ پر چھرا گھونپنا ان کی بری خصلتیں تھیں۔ عیسائیوں کی یہودی لوگوں سے نفرت کی سب سے بڑی وجہ یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل سمجھنا تھا اور عیسائیت کا دشمن سمجھنا تھا۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے والے یہودی ہی تھے۔ انہوں نے کسی بھی نبی کو نہیں مانا، بہت سے انبیاء اکرام کو قتل کیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج پورا یورپ اور امریکہ بے غیرت بن کر اسرائیل کے آگے دم ہلا رہا ہے اور فلسطین پر اس کے ہر ظلم کو جائز قرار دے رہا ہے۔ مغربی میڈیا کی مجرمانہ خاموشی فلسطین میں نہتے معصوم بچوں، مردوں اور عورتوں کے قتل کی ذمہ وار ہے۔
दोस्तों यहूदियों का इससे भी बुरा वक्त आने वाला है। एक हदीस है कि यहूदियों के लिए एक दौर ऐसा आएगा कि उनका पूरी दुनिया में कत्लेआम शुरू हो जाएगा। जब कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे छुपने की कोशिश करेगा तो पत्थर भी बोल उठेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसको कत्ल कर दो। दोस्तों तारीखी और दिलचस्प मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।